یہ اسلام دشمن لوگوں کو پتا ہے کہ مومن ہو، کلمہ پڑھنے والا ہو، کبھی بھی موت سے ڈرتا، بولیے موت سے ڈرتا، لہذا انہیں یہ بات پتا چلی کہ ہم لڑ کر نہیں جیت سکتے اس قوم سے، اگر ان سے جیتنا ہے تو ایک ہی انہوں نے حل نکالا کہ ان لوگوں کے دلوں میں جو ایمان موجود ہے، ان کا جو اپنے نبی کے ساتھ عشق اور محبت کا تعلق ہے، اسے کمزور کر دیا جائے۔ جب یہ لوگ اسلام سے دور ہو جائیں گے پھر انہیں شکست دینا آسان ہو جائے گا۔ آج یہی وجہ ہے، مجھے بتائیں، ہمارے ایمان کی کمزوری اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ ہمارے گاؤں کے اندر اگر 100 گھر موجود ہیں تو ان میں نماز پڑھنے والے صرف چند گھر ہوں گے۔ میں باہر کی بات نہیں کرتا، میں جس مسجد کے اندر نماز پڑھاتا ہوں میں وہاں کی بات کروں، اور اگر یہاں پر علامہ امتیاز صاحب سے پوچھا جائے یا آپ جتنے احباب ابھی مسجد میں موجود ہیں، چوران میں صرف اتنے مسلمان تو نہیں رہتے، چوران کے اندر مسلمانوں کے کتنے گھر موجود ہیں اس کی بھی فہرست دیکھیے، اور یہ بھی دیکھیے فجر کے وقت مسجد کے اندر کتنے لوگ موجود ہوتے ہیں، یا عشاء کے وقت نماز پڑھنے کے لیے کتنے لوگ آتے ہیں۔ ایمان کی کمزوری ہمارے معاشرے کے اندر کس حد تک پہنچ چکی ہے اس کا آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ میں سلام عقیدت و محبت پیش کرتا ہوں آپ لوگوں کو، اور بالخصوص علامہ امتیاز صاحب کو کہ اتنے سارے بچے آج یہاں پر موجود ہیں۔ اللہ کی قسم یہ دیکھ کر خوشی ہوئی، یہی بچے اگر دیندار بنیں گے تو ہمارا دین باقی رہے گا، ہماری نسلوں تک پہنچے گا۔ یہ تحریک حی علی الفلاح کیا ہے؟ یہ حی علی الفلاح کے تربیتی پروگرام کیا ہیں؟ ہمیں ہمارے مربی و محسن حضرت قبلہ پیر محمد انور قریشی ہاشمی صاحب نے یہ تحریک دے کر ہمارے ذمے یہ لگایا کہ گاؤں گاؤں، نگر نگر، گلی گلی، بستی بستی لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کے دین کے ساتھ جوڑا جائے۔ لوگوں کا رشتہ جو مسجد سے کٹ چکا ہے اسے بحال کیا جائے۔ وہ نوجوان جسے ایک وقت تھا کہ نعتیں سن کر اپنی روح کو تسکین دیتا تھا، آج وہی نوجوان گانوں کا شیدائی بن گیا۔ وہ نوجوان جو اپنے سینے میں قرآن محفوظ کرنے کو اپنے لیے عزت کا باعث سمجھتا تھا، آج وہی نوجوان کسی اور کام کے اندر لگ کر اپنی جوانی کو رائیگاں کرنے لگ گیا۔ اس کا یہ جو رشتہ اسلام سے کٹ چکا ہے اسے بحال کیا جائے اور اسے بتلایا جائے دنیا اور آخرت کی ساری عزتیں اللہ رسول کی فرما برداری کے اندر ہے۔ احباب گرامی قدر، موجودہ زمانے کے جو فتنے ہیں وہ زیادہ خطرناک ہیں۔ اسلام دشمن قوتیں اسلام کی عمارت میں نقب لگا رہی ہیں اور ہمیں اس کا اندازہ ہی نہیں۔
ہم بھولے بھالے مسلمان صاف دل لوگ، آپ بزرگ لوگ جو تشریف فرما ہے، آپ نے تو اپنی حیاتی گزار دی، آپ نے تو اپنی زندگی کی اکثر بہاریں گزار چکے، آپ تو دائیں بائیں نہیں جا سکتے، لیکن وہ نوجوان جو صبح سے لے کر شام تک اور رات سے لے کر 1-2 بجے تک انٹرنیٹ استعمال کرتا ہے، اسے کئی طرح کی چیزیں ملتی ہیں دیکھنے کو، وہ جب سنتا ہے اس کا ذہن منتشر ہوتا ہے، وہ نت نئی بحثیں چھیڑتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں اسلام کے قریب آنا پڑے گا، قرآن اور سنت سے دوری اور اپنے امام مسجد کے ساتھ کٹا ہوا رشتہ ہمیں اسلام سے دور لے جا رہا ہے۔ اللہ کی قسم آپ خوش قسمت لوگ ہیں، میں جہاں کا خود رہنے والا ہوں وہاں پر 5 مسجدیں ہیں، اور کسی ایک مسجد میں بھی عالم دین امام نہیں، کوئی ٹیچر ریٹائرڈ ہے، کوئی فوجی ریٹائرڈ ہے، کوئی خالی حافظ قرآن ہے، لیکن 5 مسجدوں میں کوئی پورا عالم دین نہیں۔ آپ مبارکباد کے مستحق لوگ ہیں کہ آپ کے گاؤں کے اندر ایک نہیں 2 عالم دین موجود ہیں۔ آپ کو دین کا اگر کوئی مسئلہ پوچھنا ہو، لوگ پریشان ہوتے ہیں، امام صاحب کے پاس گئے، جا کر پوچھا یہ بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی، بتائیں۔ اب وہ بتائے گا تب جب خود جانتا ہوگا، جب اسے وضو کا، استنجے کا، نماز کا، نماز جنازہ کا، زکوٰۃ کا، حج کا خود مسئلے وہ جانتا ہوگا۔ لیکن اگر آدمی ایک سکول ٹیچر ریٹائرڈ ہو یا فوجی ریٹائرڈ ہو، وہ تو ان مسئلوں کو نہیں جانتا۔ وہ نماز پڑھا سکتا ہے، جماعت کروا سکتا ہے، لیکن وہ نوجوان نسل کو سنبھال نہیں سکتا، وہ بچوں کی صحیح معنوں میں تربیت نہیں کر سکتا۔ اللہ نے قبلہ استاد جی کی برکت سے علاقے پہ کتنا کرم کیا، 100 سے زیادہ مساجد میں آج بھی دارالعلوم محمدیہ رضویہ سے پڑے ہوئے علماء اپنی خدمت سر انجام دے رہے۔ اور میں یہاں پر کہنا چاہوں گا، اللہ کے لیے ان علماء کی قدر کریں۔ میں آگے چل کر حدیث پاک پیش کروں گا۔ موجودہ دور کے اندر جن فتنوں نے ہمیں جکڑ رکھا ہے، احباب گرامی قدر، مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، میرے اور آپ کے کریم آقا و مولا صلی اللہ، کوئی بندہ خاموش نہ رہے، سارے پڑھے صلی اللہ، ارشاد فرمایا کہ فتنے تاریک رات کی طرح چھا جانے والے ہوں گے۔ ایک وقت آئے گا فتنے تاریک رات کی طرح، اندھیری رات کی طرح چھا جانے والے ہوں گے۔ آج کسی رات کے اندر کالی رات، اندھیری رات ہو، اب باہر نکلیں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا۔ اگر آپ کے پاس روشنی نہیں، لائٹ نہیں، آپ صحیح رستے پر چل نہیں سکتے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک وقت آئے گا فتنے اس طرح چھا جائیں گے جس طرح تاریک رات میں اندھیرا چھا جاتا ہے، اور فرمایا ان سے پہلے پہلے نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو، چنگے کم کرو، نیک اعمال کر لو اس سے پہلے پہلے۔ فرمایا ایک آدمی صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر ہو چکا ہوگا، شام کو مومن ہوگا، صبح اس حالت میں کرے گا کہ حالت ایمان سے نکل چکا ہوگا۔ فرمایا وہ دنیا کے عوض اپنے ایمان کو بیچیں گے۔ آج مجھے بتائیں، ہم بظاہر
ایمان کی، مسلمان کی پہچان کرتے ہیں کہ کلمہ پڑھنے والا ہو، کوئی نیک اعمال کرنے والا ہو۔ میرے بھائی مجھے بتائیں آج ہمارے اندر کتنے فتنے ہیں؟ آپ یہاں سے نکلیں، جا کر دیکھیں، عدالت کے اندر چلے جائیں، کورٹ کچہری میں چلے جائیں، تھانے میں چلے جائیں، عام سے عام بندہ بھی مجھے بتائیں کیا ہم جھوٹ نہیں بولتے؟ مجھے بتائیں کیا ہم دھوکہ نہیں دیتے؟ مجھے بتائیں ایک بچہ بھی اگر اپنے والدین سے 100 روپیہ لے کر 10 روپیہ اپنی جیب میں رکھ لیتا ہے تو اس بچے کو یہ عمل کرنے پر کس نے مجبور کیا؟ اس نے کس سے سیکھا کہ اس طرح بھی دھوکہ دیا جاتا ہے؟ میرے بھائیوں، آج یہ ساری چیزیں کلمہ پڑھنے والے ہمارے مسلمانوں کے اندر موجود ہیں۔ آپ جس جگہ پر بھی جائیں، کوئی بندہ رشوت لے کر آپ اس سے کہیں کہ یار تجھے خدا کا خوف نہیں، وہ کہے گا میں کیا کروں، میں نے اپنے اوپر والے لوگوں کو بھی تو کچھ دینا ہے، میں نے اپنے بچوں کا بھی تو پیٹ پالنا ہے۔ فرمایا ایک وقت آئے گا فتنے اس طرح چھا جائیں گے جس طرح تاریک رات میں اندھیرا چھا جاتا ہے۔ ایک آدمی شام کو مومن، صبح کو کافر، یہ حدیث پاک ہے۔ صبح کو مومن، شام تک کافر ہو چکا ہوگا۔ فرمایا لوگو اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے نیک اعمال کرو۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا کلمہ طیبہ یہ صبح بھی پڑھا کرو، شام کو بھی پڑھا کرو۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ جانے انجانے میں اگر ہم سے کوئی ایسا کلمہ نکل گیا، کوئی ایسی بات منہ سے نکل گئی جو نعوذ باللہ ہمیں ایمان سے باہر کر دے، تو دوبارہ کلمہ پڑھنے سے بندہ دوبارہ ایمان کے اندر آ جاتا ہے۔ احباب گرامی قدر، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کسی کو برا کہیں، میں یہ کہتا ہوں آپ اپنے آپ کو دیکھیں میں کتنا اچھا ہوں۔ آج کے دور کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ میں آپ کو تبلیغ تو کرتا ہوں لیکن خود عمل نہیں کرتا۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ سارے بندے ٹھیک ہو جائیں لیکن خود ٹھیک نہیں ہونا چاہتا۔ اور میرے بھائی، اور جب تک ہم خود عمل نہیں کریں گے، اپنے آپ کو بہتر نہیں بنائیں گے، اس وقت تک معاشرہ سدھر سکتا۔ دوسروں تک آپ پیغام پہنچائیں لیکن پہلے خود عمل کریں، اور اگر عمل نہیں کر سکتے پھر آپ دوسروں کو کہتے ہیں تو اللہ سے دعا مانگے، مولا اس کی برکت سے مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ احباب گرامی قدر، حدیث مبارکہ ہے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالی دنیا سے علم اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ سینوں سے علم کو نکال لے گا، بلکہ فرمایا علماء کو ایک ایک کر کے اٹھاتا رہے گا یہاں تک کہ کوئی عالم دین باقی نہیں بچے گا۔ فرمایا جب عالم دین نہیں ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ لوگ جاہل لوگوں کو اپنا امام بنا لیں گے، وہ ان سے مسئلے پوچھیں گے اور وہ جاہل لوگ بغیر علم کے انہیں مسئلے بتائیں گے، فتوے دیں گے، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ سوشل میڈیا استعمال کرنے والے دوست اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ آج کل زیادہ جو مسئلے ہیں وہ جاہل لوگوں کے ہاتھوں میں چلے گئے، جنہوں نے نہ قرآن پڑھا نہ کبھی قرات پڑھی اور چیلنج کرتے ہیں امام کعبہ کو، جنہوں نے نہ کبھی دین پڑھا
نہ کبھی اصول دین پڑھا، نہ کبھی فقہ پڑھی، نہ کبھی اصول فقہ پڑھی، نہ کبھی حدیث پڑھی، نہ کبھی اصول حدیث پڑھے، اور وہ چیلنج کرتے ہیں بڑے بڑے علماء کو، مفتی منیب صاحب کو بلاؤ، فلانے کو بلاؤ۔ میرے بھائیوں، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگ جو ہلاک کو اپنا امام بنا لیں گے، ان سے مسئلے پوچھیں گے، وہ بغیر علم کے جواب دیں گے، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اگر آپ نے کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو خدا کے لیے کسی عالم دین سے پوچھنا۔ اور میں علماء سے بھی عرض کرتا ہوں، اگر مجھے مسئلہ نہیں آتا، آپ میں سے کوئی دوست پوچھتا ہے، تو مجھے بھی چاہیے کہ میں بغیر جانے ہوئے، بغیر یقین کیے ہوئے لوگوں کو مسئلہ نہ بتاؤں، بلکہ دوسرے علماء سے، اپنے استادوں سے وہ بات پوچھ کر پھر آگے بتائی جائے۔ اس لیے آپ نے جب بھی کسی سے بھی کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو آپ ہمیشہ عالم دین سے مسئلہ پوچھیں۔ سنی سنائی بات، بالخصوص نوجوان لوگ انٹرنیٹ سے سنی ہوئی کسی بات پر اپنا ایمان نہ بدلیں، اس کی تصدیق ایک مرتبہ علامہ امتیاز صاحب سے کریں، علامہ منصور صاحب سے کریں، ہم سے پوچھیں، ایک مرتبہ اپنی تسلی کریں، لیکن سن کر، نئی نئی باتوں کو سن کر اپنے ایمان کو نہ بدلیں۔ احباب گرامی قدر، فرمایا حضور نبی رحمت صلی اللہ، بھئی سارے پڑھیں، صلی اللہ، فرمایا قیامت سے کچھ عرصہ پہلے ایسا زمانہ ہوگا کہ اس میں جہالت چاروں طرف اتر آئے گی، علم اٹھا لیا جائے گا، بہت زیادہ قتل و غارت ہوگی۔ مجھے بتائیں، جتنی قتل و غارت آج کل کے زمانے میں ہے، شاید ہی کسی زمانے میں ایسی ہو، پتہ نہیں چلتا۔ فرمایا چار سو بے عمل معاشرہ ہوگا، فرمایا یہ اس وقت ہوگا جب علم اٹھا لیا جائے گا۔ صحابی رسول فرماتے ہیں، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ہوگا؟ ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں، آپ اپنے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں؟ بتائیں، اگر پڑھاتے ہیں تو اچھی بات، اگر نہیں پڑھاتے تو پڑھایا کریں، اور صرف قرآن پڑھانے تک نہیں۔ عمومی طور پر میں نے دیکھا، ہم ایک مرتبہ بچے کو بھیجا، قاری صاحب سے قرآن پڑھ لیا، مٹھائی تقسیم کی، اور اس کے بعد ہم نے کہا ہمارا دینی فریضہ پورا ہو گیا۔ اب بچے نے قرآن جو پڑھ لیا، ناظرہ جو پڑھ لیا، اور نہ میرے بھائی، ناظرہ پڑھانے کے بعد اسے قرآنی تعلیمات بھی دلوانا، اسے قرآن کی سمجھ بھی سکھلانا، اسے قرآن ترجمے اور تفسیر کے ساتھ بھی پڑھانا، اور اسے دین اسلام کے جو بنیادی مسائل ہیں وہ بھی سکھلانا ہمارے اوپر فرض ہے۔ اس لیے ماں باپ صرف قرآن پڑھانے کے بعد یہ مطمئن نہ ہو جایا کریں کہ ہم نے اپنا فریضہ پورا کر دیا۔ فرمایا، صحابی کہتے ہیں، میں نے کہا ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، یہ سلسلہ تو قیامت تک چلتا رہے گا، پھر علم کیسے اٹھایا جائے گا؟ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تیری ماں تجھے گم پائے، میں تو تمہیں مدینہ کے فقیہ لوگوں میں سمجھتا تھا۔ فرمایا کیا یہود و نصارہ اپنی کتابیں تورات اور انجیل نہیں پڑھتے تھے؟ وہ بھی پڑھتے تھے، لیکن ان سے دین کیسے رخصت ہوا؟ وہ دین پڑھتے بھی، سمجھتے بھی، لیکن اس کے اوپر عمل نہیں کرتے تھے۔ آج مجھے بتائیں، ہم کتنے بے عمل ہو چکے ہیں؟
یہ نماز کی میں نے ایک مثال دی، یہ نماز وہ نماز ہے، صحابہ فرماتے ہم مومن اور کافر کے درمیان، مومن اور منافق کے درمیان فرق صرف ایک چیز سے کیا کرتے تھے، اور وہ تھی نماز۔ اگر یہی ترازو آج رکھ لیا جائے جو ترازو صحابہ نے رکھا ہوا تھا، مجھے بتائیں ہمارے گاؤں میں سے کتنے مومن نکلیں گے؟ فرمایا مومن اور کافر کے درمیان ہم نماز کے ذریعے فرق کرتے، جو نماز پڑھتا وہ مسلمان ہوتا، جو نماز نہ پڑھتا ہم سمجھتے شاید کہ اسلام کو چھوڑ کے مرتد ہو چکا ہے۔ اور میرے بھائیوں، اگر آپ لوگ یقیناً جو ابھی مسجد میں موجود ہیں، یہ آپ کی دین کے ساتھ وابستگی کا نتیجہ ہے۔ آپ اس وقت مسجد میں ہیں، یقیناً آپ نماز پڑھتے ہوں گے، لیکن آپ کا نماز پڑھ لینا یہ کافی نہیں۔ جو بے نمازی ہیں ان تک یہ پیغام پہنچائیں کہ بے نمازی آدمی اسلام کے اندر مکمل داخل نہیں ہوتا۔ ہر نمازی کے اوپر لازم ہے اپنے گھر والوں کے اندر دیکھے اہل خانہ میں سے کون کون نماز پڑھتا ہے اور کون کون نہیں پڑھتا، اپنے محلے میں، اپنے دوست احباب میں اور اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں جو نماز نہیں پڑھتا۔ کیا ہوگا؟ آپ اسے نماز کی دعوت دیں گے، لوگ ڈرتے ہیں۔ جی مجھ سے ایک آدمی کہنے لگا، آپ نے کہا تھا میں نے فلاں اپنے دوست کو نماز کی دعوت دی تو اس نے لوگوں کے درمیان میری بےزتی کر دی۔ اس نے کہا تجھے کیا لگے، آج کل تو بڑا مولوی بن گیا، تو بڑا مسیحتر آ گیا، وہی نہیں جو 4 دن پہلے ہمارے ساتھ تھا۔ آج تو نے اپنی قبر میں جانا ہے، ہم نے اپنی قبر میں، جا جا کر تو اپنی پڑھ لے۔ یہ ساری چیزیں سننی پڑتی ہیں۔ اور میرے بھائیوں یہ تو کچھ بھی نہیں، ہم تو اتنی باتیں سن کر پریشان ہو جاتے ہیں، دوبارہ بندے کو نماز کی طرف دعوت نہیں دیتے۔ او دیکھو ہمارے کریم آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دین اسلام کے لیے ہمارے آقا کریم علیہ السلام نے کتنی مشکلات برداشت کی، آپ کے کتنا دل دکھایا گیا، لیکن کبھی دل برداشتہ نہیں ہوئے، لوگوں کو مسلسل دعوت دیتے۔ میرے بھائیوں، آج ہم نے یہ فریضہ چھوڑ دیا، آج ہم نے لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا چھوڑ دیا۔ یہ سب سے بڑا فریضہ ہے، لوگوں کو نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا۔ ہم لوگ برائی دیکھ کر بھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ فرمایا نہیں، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا برا کام دیکھو، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے تو ہاتھ سے روکو، نہیں تو اپنی زبان سے روکو، اور اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو اپنے دل میں برا جانو، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ احباب گرامی قدر، حضور نبی رحمت صلی اللہ تسی سر سنن والے بندے ہو تے میں اج تواڈے نال بے سریاں گلاں لگ پیاں۔ میں شک ہے تہاڈا ذوق علامہ امتیاز صاحب بہت بدل دیتا، لیکن 2-3 حدیثاں سن کے انشاءاللہ اجازت، پھر نماز عشاء ایک دفعہ آکھو سبحان اللہ، اور پھر میں اردو وچ بھی لگ پیاں تو میں شک ہے یہ بھی کوئی تھوڑا جا فرق ہے۔ جی اچھا اچھا، چلو ماشاء اللہ، سمجھ آ رہی ہے جو میں بات کہہ رہا ہوں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کریم آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب محصولات کو ذاتی دولت سمجھا جائے
یہ جو ہم ٹیکس ادا کرتے ہیں نا حکومت کو، جب حکمران اپنی ذاتی دولت سمجھ کر اپنے اوپر خرچ کرے، فرمایا امانت کو غنیمت سمجھا جائے اور زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جائے، فرمایا جب غیر دینی کاموں کے لیے علم دین پڑھا جائے، مرد اپنی بیوی کی فرما برداری کرے اور اپنی ماں کی نہ فرما برداری کرے، فرمایا جب لوگ اپنے دوست کو اپنے باپ سے زیادہ قریب سمجھیں، فرمایا جب مسجدوں کے اندر دنیا کی باتیں ہونے لگے، فرمایا جب ذلیل اور بدکار آدمی لوگوں کا لیڈر بن جائے اور سردار بن جائے، اور فرمایا جب آدمی کی عزت اس کے شر سے بچنے کے لیے کی جائے، اور فرمایا جب گانے بجانے والی عورتیں اور گانے بجانے والا سامان عام ہو جائے، فرمایا جب کھلے عام شراب پی جانی لگے، فرمایا جب بعد والے لوگ پہلے والے لوگوں پر لعن طعن شروع کر دیں، فرمایا اس وقت پھر سرخ آندھیوں کا انتظار کرو، زلزلوں کا انتظار کرو، اس وقت پھر زمین میں دھنس جانے کا انتظار کرو، اس وقت پھر شکلیں بگڑ جانے کا انتظار کرو، فرمایا اس وقت پھر آسمان سے پتھر برسنے کا انتظار کرو، فرمایا اس وقت پھر اللہ کی طرف سے طرح طرح کے عذاب کا انتظار کرو، فرمایا یہ نشانیاں اس طرح آئیں گی جس طرح اگر تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے تو تسبیح کے دانے جس رفتار سے زمین پہ گرتے ہیں، جب اتنی رفتار سے یہ چیزیں تمہارے سامنے آنے لگے تو انتظار کرو اللہ کا عذاب آئے، لوگوں کی شکلیں بگڑ جائیں اور لوگ زمین کے اندر دھنس جائیں۔ اور میرے بھائیوں، آج ان نشانیوں میں سے کون سی نشانی ہے جو باقی رہ گئی؟ آج لوگ اسلاف کے اوپر لعن طعن کرتے ہیں۔ آپ نے شاید یہاں پر امن ہے، اللہ اس امن کو برقرار رکھے، لیکن جو لوگ بالخصوص سوشل میڈیا کے ساتھ وابستہ ہیں وہ یہ بات جانتے ہیں۔ آج ایک بندہ اٹھتا ہے، موبائل لیتا ہے، کیمرہ آن کرتا ہے اور وہ شروع ہو جاتا ہے صحابہ ایسے تھے، وہ شروع ہو جاتا ہے جی اہل بیت ویسے تھے، وہ شروع ہو جاتے ہیں جی ائمہ کرام ایسے تھے، انہیں تو دین کا پتہ ہی کوئی نہیں تھا۔ آج آدمی اٹھا، نہ اس نے دین پڑھا نہ دین کا وہ جانتا ہے، لیکن وہ شروع ہو گیا کہ جی یہ لوگوں نے تو اپنا دین بنایا ہوا، میں آپ کو اصل دین بتاتا ہوں۔ فرمایا جب بعد والے لوگ پہلے والے لوگوں پر لعن طعن کرنا شروع کر دیں تو اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا۔ فرمایا جب گانے بجانے والا سامان عام ہو جائے، مجھے بتائیں جتنے بھی نوجوان موجود ہیں، آپ اپنے آپ سے پوچھیں اگر یہ موبائل ہمارے پاس موجود ہے، اس کے اندر کیا انڈیا کے گانے ہیں یا اس کے اندر قرآن اور تلاوت، قرآن کی تلاوت اور رسول اللہ کی نعت موجود ہے؟ آپ سروے کر لیں، آپ کے گھر کے اندر اگر 2-3 موبائل ہیں، ان میں سے کتنے نوجوان ہیں جو اس موبائل پر تلاوت سنتے ہیں یا نعت سنتے ہیں، اور کتنے ہیں جو اس سے گانے سنتے ہیں؟ میرے بھائیوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آج سے 1500 سال پہلے بتا دیا کہ جب گانے بجانے کا سامان عام ہو جائے گا پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا۔ آج یہ عام ہو چکا ہے، ہمیں اپنے گھر کے اندر ٹیلی ویژن کو دیکھ لیں۔ آپ کے گھر کے اندر، میں یہ نہیں کہتا کہ ٹیلی ویژن رکھنا منع ہے،
میں یہ نہیں کہتا موبائل رکھنا منع ہے، موبائل تو ہمارے پاس بھی ہے، آپ کے پاس بھی ہوگا۔ اگر اس سے تم اللہ کے پاک کلام کی تلاوت سنتے ہو تو یہ موبائل بھی تمہارے لیے نعمت ہے۔ اگر اس سے تم نعتیں سنتے ہو، اس سے تم علماء کا وعظ سنتے ہو، کسی کا بیان سنتے ہو، تو یہ تمہارے لیے باعث برکت ہے۔ لیکن اگر اس سے تم گانے سنتے ہو، بے حیائی پر مبنی چیزیں دیکھتے ہو، آج کیا وجہ ہے ہمارے دلوں پر اثر کیوں نہیں ہوتا؟ جمعہ پہ واز ہوتا ہے، پروگرام پہ واز ہوتا ہے، اکثر و بیشتر ہم موبائل پر بھی تقریریں سنتے ہیں، ہم بدلتے کیوں نہیں؟ کبھی سوچا؟ آج کل بے حیائی اس عروج پر ہے، ہم نے گناہ کے کام اتنے کیے کہ ہمارے دلوں پہ وہ کالے سیاہ نقطے اتنے بن گئے، اب ہم پر کوئی چیز اثر نہیں کرتی۔ اور میرے بھائیوں، خدا کے لیے اپنے آپ کو اس طرف لے کر آئیں قبل اس سے کہ اللہ کا عذاب ہمارے اوپر